کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مساجد اللہ کا گھر جو ہے فرمایا کہ یہ بڑوں کے ڈیرے بن جائیں گے۔ آج وہ دور ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی بات نہیں کر سکتا وہ مسجد میں آ کے شور کرتے ہیں، وہ مسجد میں آ کے فتنہ برپا کرتے ہیں۔ خانہ خدا اللہ کا گھر عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، توبہ کے لیے، رونے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، جائے کہ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے، لوگوں کے جناب جی گیلے اور شکوے کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، چغل خوری کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ اللہ کا گھر اس لیے نہیں بنا، اللہ کا گھر بنا عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے حضور قرب حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ مسجد میں شور کرنا یہ بھی ان علامات میں سے 8ویں علامت ہے۔ اور 9ویں علامت حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص ہو، یہ کیا چیزیں؟ یہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ 15 چیزیں جب میری قوم میں پائی جائیں گی، فرمایا اس وقت پتھروں کی بارش ہوگی، ان پہ آگ برسے گی۔ اور یہ فرمان کسی عام انسان کا نہیں، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضور کا فرمان ایسا ہے کہ قرآن بھی حضور کی زبان اقدس سے ہی نکلا ہے، حضور کی زبان مبارکہ سے ہم نے قرآن سنا۔ یہ حضور کا فرمان ایسا ہے کہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ شک کرنے والا حضور کے فرمان کو ہلکا جاننے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اور حضور فرما رہے کہ قبیلے کا سردار بدترین شخص ہو۔ اور 10ویں نشانی ارشاد فرمائی کہ قوم کا سربراہ ذلیل ترین انسان بنے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے قبیلوں کے سردار، ہماری قوم کے سردار، ہمارے ملک کے جو سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے، کتنے عزت دار ہیں اور کتنے ذلیل ہیں۔ یاد رکھو، عزت اسے نہیں کہا جاتا کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، بلکہ عزت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی اچھائی سے نکلے، جو انسان کی نیک نامی سے عزت نکلے، وہ عزت ہوتی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے کہ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے لوگ اسے سلوٹ مار رہے ہیں، لوگ جناب جی اس کی ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ یہ اس کی عزت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے، قوم کی مجبوری کے اندر آ کے یہ قوم ان کی عزت کر رہی ہے، ورنہ دل کے اندر ان کے نفرت بھری ہوئی ہے، عزت نہیں ہے۔ فرمایا قبیلے کا سردار بدترین شخص ہو، اور فرمایا کہ قوم کا سردار ذلیل ترین انسان ہو۔ اور 11ویں چیز ارشاد فرمائی کہ آدمی کا اعزاز اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ اور آج غور کریں کہ ہم اپنے جو وڈیرے ہیں، جو ہمارے بڑے، ان کا ہم اعزاز کس وجہ سے کرتے؟ فقط ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ ہم پہ کوئی پرچہ کروا دے، یہ نہ ہو ہمیں کسی کیس میں پھنسا دے، یہ نہ ہو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ جو ہے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے سامنے خوش آمدی کرتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور 12ویں چیز ارشاد فرمائی کہ لوگ کثرت سے شراب پئیں گے۔ آج دیکھیں ہماری محفلیں، ہماری شادیاں، ہمارے مجمع شراب کے عادی ہو گئے۔ شراب ایک گناہ نہیں، ہم شراب کو ایک فیشن سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، شراب عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور 13ویں چیز ارشاد فرمایا مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگے۔ اور ریشم عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا مرد ریشم کے کپڑے پہننے لگے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو عورت ریشم کا استعمال بہت کم کرتی ہے، زیادہ مرد استعمال کرتے ریشم کا۔ ریشم مرد کے لیے ایک فیشن بن چکا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو صاف ستھرا، اپنے آپ کو بڑا آدمی، اپنے آپ کو سوسائٹی کا پڑھا لکھا آدمی متعارف کروانا چاہتا ہے، وہ ریشم استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اچھے ہونے کی نشانی ہے، جبکہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ عورت کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور میں پہلے عرض کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں کہ عورت کے ساتھ مشابہت مرد کریں، مرد کے لیے حرام ہے۔ جو چیز عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ مرد ہے، مرد اور عورت میں اللہ اور اس کے رسول نے فرق رکھا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک کرنے والے؟ اور 14ویں چیز ارشاد فرمائی محبوب کریم حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناچ گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ آج کے دور میں ہم غور کریں کہ ناچ گانے والی عورتوں کو، گانے بجانے والی چیزوں کو ہم نے کیسے اپنایا؟ کہ بزرگوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی ناچ گانا اپنی جیب میں لے کے پھرے گا۔ اس وقت ہم بچپن میں تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسا دور ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ناچ گانا اور جو ہے گانے بجانے کے آلات جیب میں کیسے آئیں گے؟ اتنے بڑے بڑے آلات ہوتے تو جیب میں انسان کیسے لے کے گھومے گا؟ لیکن آج کے دور میں، اس جدید دور میں، اس مشینری نے ہمیں بتا دیا کہ ہر جیب میں ناچ گانا کیسے آتا ہے،
ہر جیب میں یہ گانے بجانے کے آلات کیسے آتے ہیں؟ آج کون ہے جو اس چیز سے بچا ہوا ہے؟ ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ ہر کی جیب میں موبائل ہے، ہر کی جیب میں جناب جی ایسے آلات موجود ہیں کہ جن سے وہ ہر وقت جب چاہتا ہے اپنی جیب سے جناب جی ناچ گانے کے آلات نکالتا ہے اور لگا کے سنتا ہے، ناچ گانے والی عورتوں کو دیکھتا ہے، ان کو نچاتا ہے۔ اور 15ویں چیز محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اگلے لوگ، فرمایا پچھلے لوگوں پر لعنت بھیجنے لگ جائیں، یعنی کہ اگلے لوگ جو ہے، نئی نسل جو ہے، پچھلی نسل پر لعنت بھیجے۔ اور آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پچھلے لوگوں کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، اصل علم ہمارے پاس ہے، اصل پتہ تو ہمیں کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر رہنا کیسے، ہم نے اس معاشرے کے اندر چلنا کیسے، ہمیں کسی کو کیا پتا۔ بلکہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، ایک شادی پہ ہم گئے تو وہ باپ اور بیٹا دونوں جا رہے تھے۔ اب جب دونوں جا رہے تھے تو بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جی خیال نال اج اتنے جا کے بے عزت نہیں کروا دینا، تمہیں کھان کا طریقہ ہی نہیں آتا، کھان کا ول ہی نہیں ہے، تمہیں سارے لوگوں کے سامنے برادری کے اندر تسی مینوں گندا کر دیں ہو، جس طرح میں تمہیں سمجھا کے لیا اس طریقے کے نال تسی کھانا کھانا ہے۔ اور باپ جو تھا سفید داڑھی، بزرگ آدمی، کمر جھکی ہوئی، اب وہ بزرگ صفت انسان جو ہے شرمندگی کی وجہ سے اس کا سر نیچے، اور بیٹا جو ہے تنبیہ کرتا جا رہا ہے باپ کو کہ ابا جی اس طرح کر کے کھانا ہے، اس طرح کر کے بیٹھنا ہے، اس طرح کر کے کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو بڑے تھے ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، دنیا کا تو پتہ ہی ہمیں، ساری سمجھ ہی ہمارے پاس ہے، بڑوں کے پاس تو سمجھ ہی نہیں تھی۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ جب بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کے اتنی بات کرتا نا کہ ابا جی دونوں نہیں پتا، وہ باپ کو چور چور کر کے رکھ دیتی، یہ بات باپ کو چور چور کر دیتی کہ جس باپ نے اتنا کچھ کر کے اسے جوان کیا، آج وہ جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جی دونوں نہیں پتا اس دنیا کے نال کس طرح چلنا ہے، دونوں نہیں پتا اس دنیا کے نال کس طرح پورا اترنا ہے، دونوں نہیں پتا دنیا کے معاملات کیسے نے۔ تو اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 15 چیزیں حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یاد رکھو میرے دوستوں، آج ان 15 چیزوں میں سے میرے علم کے مطابق کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ہم سوچیں کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ اول درجے کی پائی جاتی ہے ہمارے اندر۔ تو پھر سنو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ 15 چیزیں فرمایا کہ قوم میں پائی جائیں گی تو فرمایا کہ تو اس وقت سرخ آندھی اور زلزلہ، فرمایا زمین کے اندر دھس جانے، شکل بگڑ جانے، پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو۔ کتنی چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی کہ سرخ آندھی، فرمایا زلزلہ، زمین کے اندر دھس جانا، شکل بگڑ جانا، پتھروں کا برسنے کا انتظار کرو، اور فرمایا ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح تم پہ آئیں گی۔ فرمایا جیسے کسی ہار ٹوٹ جائے تو ہار کے ٹوٹنے کی وجہ اس کے موتی یکے بعد دیگرے نہیں زمین پہ گرتے ہیں، کہ یعنی کہ 100 منکوں کا ہار تھا، 100 منکوں کی تسبیح تھی، جب اس کا دھاگا ٹوٹا تو ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، یکے بعد دیگرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ 15 چیزیں تم میں پائی جائیں تو فرمایا یہ تو چند چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی نا کہ سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھس جانا، فرمایا کہ اس طرح کی بڑی بڑی مصیبتیں فرمایا یکے بعد دیگرے ان موتیوں کی طرح تم پہ برسیں گی۔ تو میرے دوستو، زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے۔ جب زندگی گزارنی ہے اور اپنے وقت پہ موت آنی ہے، اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور موت آنے سے پہلے ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔ تو دوستو پھر یہ چند روزہ زندگی کیوں نہ ہم اللہ کی بندگی اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔